اعلیٰ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے وہ ایسے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور شب جمعہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک ایام، مبارک گھڑیاں کہ جس میں ہمیں درود پاک کثرت سے بارگاہ رسالت میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، علم دین سیکھتے رہنا چاہیے، علم نافع کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ علم کے ذریعے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو علم اسے دینی طور پر مضبوط کر دے، اس کے عقائد مضبوط ہو جائیں، اس کے اعمال درست ہو جائیں، اور وہ علم یقیناً علم نافع ہے، اور ایسی دولت اللہ سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ پروگرام بھی سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین اس میں حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کی حضرت؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے کیا سوالات بھیجے۔ نور حسن عطاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ممکن ہے؟ اگر ہے تو اس کی پہچان کیسے ہو؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی بندہ مومن خواب میں دیکھ سکتا ہے، بلا شبہ یہ بالکل ممکن ہے، بلکہ کثیر واقعات اس موضوع پر موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کا دیدار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیغامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلوے الحمدللہ کثیر مسلمانوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام، پھر تابعین، اور آگے چلتے ہوئے کہ بزرگوں سے اس طرح کے واقعات باقاعدہ منقول کے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہونا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ بھی حاصل کرنا، اور خاص کوئی فیض بھی حاصل کرنا۔ قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے۔ اچھا، اس میں جو روایت ہے من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، یہ جو، اور پھر دوسری بھی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تو خواب میں مجھے دیکھے تو اس نے حق ہی دیکھا ہے، کہ شیطان ہماری صورت نہیں اختیار کر سکتا، ہماری مماثلت نہیں اختیار کر سکتا۔ تو یہ واضح روایات بھی موجود۔ بالکل، یہ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر اور مختلف الفاظ، جن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اور شیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مماثلت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خواب کے اندر کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ خواب میں شیطان مختلف روپ دھار کر بندوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواب میں کوئی ایسی بات، ایسا روپ دھار کر وہ بندے کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا کرو، ویسا نہ کرو۔ تو اب وہ جس چیز کا مشورہ خواب میں دے رہا ہوتا ہے وہ خلاف شرع کاموں کی طرف
اکسا رہا ہوتا ہے، ترغیب دلا رہا ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی اس کو کوئی بزرگ صورت میں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اچھی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف بھی بتایا یا اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ بیدار ہونے کے بعد سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی خواب میں ایک بزرگ نے آ کے کچھ کہا، تو لہٰذا مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس نے حق یعنی جو حضور کا جلوہ دیکھا تو وہ حضور ہی کے جلوے سے اس کی آنکھیں، اس کا قلب مستفید ہوا ہے، اور شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت، حضور کی مثلیت اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی اس خواب دیکھنے والے کے درمیان اگر کچھ کلام ہوا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اب یہاں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے؟ تو اس حوالے سے شارحین حدیث نے کچھ کلام فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ خواب دیکھنے والا خود اس جلوے، صاحب جلوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہی کی زبانی یہ سنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف ارشاد فرما رہے ہیں، یا دوسری صورت یہ بنے گی کہ کوئی اور بھی خواب میں ہستی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا رہی ہوگی اس خواب دیکھنے والے کے لیے کہ یہ تمہارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، یا آؤ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو وہ خواب دیکھنے والا پھر چل پڑتا ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس طرح خواب کے مناظر ہوتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعارف از خود پیش نہ کیا گیا، یا کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا، تو یہ خواب دیکھنے والے کے دل میں ہی خود اس بات کا ایک یقین یا ظن غالب، کبھی گمان بیٹھتا چلا جائے گا کہ میں نے جس جلوے کو دیکھا ہے، یا جو جلوے اس وقت میری آنکھوں کے سامنے خواب میں ہیں، یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی حاضری کا وقت ہے اور حضور کے جلووں کو ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ تین قسم کی باتیں علماء نے ارشاد فرمائی ہیں کہ خواب میں اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، بالکل ممکن ہے، واقع ہیں، ایسے واقعات اس بات پہ شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از وصال بھی دیکھا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور اس وقت مدینہ منورہ میں بارشیں نازل نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے قحط والا ایک سیزن چل رہا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ دعائیں مسلمان کر رہے ہیں کہ باران رحمت نازل ہو، فصلیں تیار ہوں۔ تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور کچھ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس خواب میں تھا، اور ایک بشارت بھی دی گئی تھی کہ بارش ہو۔ اور جب وہ بیدار ہوئے، عمر کو سلام بھی میرا گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام، سلام اور بارش کی خوشخبری، اور ایسا ہی ہوا، بارش بھی ہو گئی۔ واہ! تو یعنی ان صحابی نے جو بارگاہ رسالت سے پیغام سنا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اور پیغام دونوں پہنچا دیے، تو اس ساتھ ہی بارش کی جو بشارت تھی وہ بارش بھی ہو گئی۔ تو یوں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کچھ عرصے بعد پھر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام یہ سننے کو ملا کہ اے بلال، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ بس یہ خواب کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اپنا زاد سفر باندھا اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ تو مدینہ منورہ حاضری کا سبب کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ بلکہ یہ خواب تو اس کی بھی کئی واقعات ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے بیداری کی حالت میں بھی مسلمانوں کو اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی
جاگتے ہوئے بھی لوگوں نے جاگتے بزرگوں ہوئے نے دیکھا۔ بزرگوں نے، اولیاء صالحین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے سر کی آنکھوں سے۔ بعد میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 72 بار دیکھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ کسی نے تعداد 72 بیان کی، کسی نے 75 بیان کی۔ بعد روایات کا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ حدیث پھر ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں اہل سنت کی۔ تو اس طرح اور بھی کئی ہیں کہ جنہوں نے یہ دیدار کیے ہیں۔ اچھا سوال یہاں یہ ہے، چلیں ناظرین بھی ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال لائیں کہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوا، یا جو آپ نے صورت بیان کی کہ بیداری میں بھی ممکن ہے اور ایسا بھی ہوا ہے، کیا ان کو کیا اس طور پر صحابی کہیں گے؟ اچھا، جہاں تک یہ جو مرتبہ صحابیت کا تو تعلق ہے، یہ مرتبہ صحابیت انہی اشخاص کے لیے خاص ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، یعنی وصال ظاہری سے پہلے، جنہوں نے بحالت ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آئے، حضور کی صحبت بابرکت جنہیں نصیب ہوئی، انہیں مرتبہ صحابیت کا شرف حاصل ہوگا۔ خواب میں دیکھنے کی وجہ سے کسی کے لیے مرتبہ صحابیت ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اب کوئی ظاہری آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور حضور کے جلوے وہ دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنتا ہے، حضور سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، تو اس شرف کی وجہ سے وہ مرتبہ صحابیت کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ جو خواب کے علاوہ بیداری میں بھی حاصل ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دیدار کرنا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں اس خواب دیکھنے والے سے، اس پہ شفقت فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ماشاء اللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سنی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی دیدار عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ ہر مسلمان کی ایک تمنا اور تڑپ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جسے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، تو جمیل صاحب آگے حدیث میں فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، اتنی پیاری خوشخبری ہے نا کہ ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اور یہ بھی حدیث ٹھیک ہے، بلکہ کتب حدیث میں باقاعدہ ابواب بندی کے تحت اس حدیث کو بیان کیا گیا، اگرچہ اس کی شروعات اس جملے کی کہ وہ ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا۔ بعض نے تو یہ بیان کیا کہ جو زمانہ رسالت میں مسلمان ہو رہے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نہیں دیکھا، لیکن چرچا سن کر اور پھر خواب میں دیکھ لیا، تو ان کے لیے کہ وہ آئیں اور انہوں نے ظاہراً بھی دیکھ لیا۔ اور باقی دوسری جو عام فہم تشریح اس کی کہ وہ ظاہری طور پر بھی دیدار کرے گا، وقت نزا وصال کے وقت یا دیدار کر لے، اور بعد نے اس کو قیامت کے دن دیدار کے اوپر بھی محمول کیا ہے۔ قیامت کے دن ایسے دیکھے گا جیسے بیداری میں دیکھ رہا ہے، اور لیکن یہ ظاہر ہے اس کے اوپر پھر کچھ اشکالات جوابات ہیں اس والی توجیہ پر کہ قیامت کے دن ہر ایک کو دیدار ہوگا۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا بھی فرمایا کہ اس کو خاص قرب کے ساتھ دیدار ملے گا، جس نے خواب میں دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیدار کیا ہے، تو اللہ نصیب فرمائے۔ اور جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے جو اعمال کرنے گئے، قرآن پاک سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، سمجھنا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے احوال، اقوال اور آپ کی مبارک صفات، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو بڑھا دیتی۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تو انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ملے گی، اور گھر کے اندر بھی ایک روحانیت والا ماحول بھی رہے گا۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کی کوشش کریں۔ جی حامد علی بھٹو کر رہا ہوں جی۔ میں یہ پوچھنا اسٹاک ایکسچینج کے اندر یہ جو شیئر کا کاروبار یہ کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں جی، شیئرز کے کاروبار۔ اسٹاک ایکسچینج کے اندر سٹا، جس کو دوسرا مترادف لفظ ہے جوا، اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس بنا پر یہ اسٹاک ایکسچینج کا یہ کام جائز نہیں ہے۔
یعنی اس میں کئی طرح کی اور بھی شرعی خرابیاں اس میں موجود ہیں، تو حکم یہی کہ اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، مزید مفتی صاحب میرا تو سوال یہ ہے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے دی گئی طلاق واقعی ہو جاتی ہے؟ جی، ایس ایم ایس کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دی جانے میں کچھ تفصیل ہوتی ہے۔ اگر آدمی نے عورت کو وائس کی ہے اور اس وائس کے اندر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے یا اس کا نام لے کر یا اس کے حوالے سے جب اس نے طلاق کے الفاظ کہے ہیں، جس میں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، اس طرح کی وائس کے ذریعے تو طلاق بالکل واضح طور پر واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح تحریری طور پر بھی جب آدمی اپنی بیوی کے لیے طلاق کے الفاظ استعمال کر رہا ہے اور الفاظ لکھ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی کو طلاق دینے کے ارادے سے جب اس نے الفاظ لکھے اور بیوی کو سینڈ کر دیے تو طلاق واقع ہو گئی، جس پہ عورت کے پاس بھی وہ میسج آ گیا تو وہ بھی مطلع ہو گئی۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے الفاظ طلاق دینے کی نیت سے ہی لکھے، پورا مرتب کر لیا، طلاق دینے ہی کے ارادے سے طلاق کے الفاظ لکھے تھے، پھر بعض اوقات بھیج دیے، بھیجنے کے بعد عورت کے دیکھنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیے۔ اچھا، یہ بھی کیس یہ بھی کیس آتا ہے کہ اس نے ریڈ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ بعض اوقات کچھ اپلیکیشن واٹس ایپ ہی کے اندر ایسی ہیں کہ جس میں ڈیلیٹ کیا ہوا میسج پڑھا جا سکتا ہے، جس کو بھیج دیا اس کے پاس وہ باقی رہتا ہے، اگرچہ کچھ علامت شو ہوتی ہے کہ یہ میسج سینڈ کرنے والے نے ڈیلیٹ کر دیا، یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے نہیں پڑھا، حالانکہ دوسری طرف پڑھا جا سکتا ہے۔ خیر، جب طلاق کے الفاظ لکھے، بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے، ارادے سے طلاق کے الفاظ لکھ کر بیوی کو بھیج دیے اور پھر ڈیلیٹ کر دیے وہ میسج، طلاق کے میسج والے الفاظ، یا عورت کو بھیجے نہیں اور طلاق دینے کے ارادے سے جب الفاظ طلاق بیوی کے لیے لکھ دیے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کچھ آگے پیچھے گفتگو کرنے کے بعد، تو اب بھلے اس نے وہ الفاظ لکھنے کے بعد بیوی کو سینڈ نہ بھی کیے ہوں تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی طلاق واقع ہونے کے لیے عورت کا وہ میسج پڑھنا، وہ وائس سننا، وہ طلاق نامہ عورت کا دیکھنا، بعض اوقات تو طلاق نامہ شوہر کی طرف سے ٹی سی ایس ہو کر وہ گھر پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور لڑکی والوں کو بھی لگتا ہے کہ وہ ماحول ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ طلاق لینے دینے تک واقعات چلے جاتے ہیں، معاملات چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ٹی سی ایس والا آیا اس کو واپسی کر دیا کہ ہم نے نہیں لینا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طلاق کے الفاظ پڑھے نہیں، طلاق نامہ دیکھا نہیں، اس میں کیا تھا ہمیں کیا پتا۔ لیکن شوہر کی طرف سے اگر وہ طلاق نامہ باقاعدہ بن کر عورت کی طرف جاری ہو چکا ہے اور اس میں عورت کے لیے واضح طور پہ طلاق کے الفاظ موجود ہیں، طلاق دینے والے الفاظ موجود ہیں، جو نارملی لوگ طلاق نامے میں الفاظ لکھتے ہیں، وہ انگلش میں ہوں یا اردو میں ہوں، خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی طرف سے اس کے نام اور اس کے ساتھ عورت کے نام کے ساتھ الفاظ میں واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو اس طرح طلاق واقع ہونے میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اگرچہ لڑکی والے اس طلاق نامے کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، اگرچہ لڑکی وہ طلاق نامہ پڑھے نہ پڑھے، شوہر کی طرف سے جب طلاق پر مشتمل الفاظ، طلاق دینے والے الفاظ وہ جب عورت کی طرف کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں تو لکھنا بھی زبان سے الفاظ طلاق کہنے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جس طرح زبان سے الفاظ طلاق بیوی کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے، اسی طرح سے تحریری طور پر بھی کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ہم نے جنرل گفتگو کی ہے، ظاہر ہے جس کے ساتھ درپیش ہے اس نے میسج میں کیا لکھا، بولا کیا، کاغذات میں کیا لکھا گیا۔ عام گفتگو میں بھی اگر بات کریں تو اس میں بھی الفاظ ہی ہم پوچھتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان پر طلاق کا لفظ آیا بس کام ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ اچھا، اب وہ شوہر بعض اوقات ہم جب بلاتے ہیں اس کو، اس کا بیان لیتے ہیں تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ طلاق دے دوں گا، اس طرح میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، فلاں کام کر لو تو میں بھی اس فیصلے کی طرف چلا جاؤں گا، یعنی آگے کے ارادے ہیں، لیکن گھر والوں میں وہ ایک شور مچ جاتا ہے کہ اس نے ایسے کوئی کیس آئے آپ کے پاس؟ ایک تقریباً کوئی میرے خیال میں 60-65 سالہ عمر کا جو جوڑا تھا، ان کے درمیان طلاق کا ایک مسئلہ چلا۔ اس عمر میں، بڑھاپے میں؟ طلاق عمر نہیں دیکھتے، اچھا، کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔
اچھا، اب ہوا کیا کہ پہلے ہمارے پاس وہ ایک ضعیف خاتون آئیں دارالفتہ میں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لہذا مجھے فتویٰ چاہیے۔ تو ہمارا جو طریقہ کار ہے دارالفتہ اہل سنت کا، وہ شروع سے ہی یہ اصول اور ضابطہ بھی رہا ہے کہ ہم فقط ایک فریق کے بیان پر کوئی فتویٰ طلاق کے حوالے سے نہیں دیتے۔ ہم نے کہا اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کر آئیں، تو بہرحال پھر وہ 2-4 دن کے گیپ سے شوہر بھی آ گئے۔ شوہر کے آنے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ بھائی بتائیں آپ کے شوہر نے کیا الفاظ بولے تھے، تو کہا انہوں نے طلاق دے دی مجھے 3۔ الفاظ کیا کہے تھے؟ تو ہم نے شوہر سے پوچھا بتائیں کیا الفاظ کہے تھے، اس نے کہا تھا بس ایسی گرما گرمی دونوں کے درمیان، تو میں نے اس کو 3 دفعہ یہ الفاظ کہتے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو بیوی سے پوچھا ہاں بھائی یہی الفاظ کہتے ہیں؟ ہاں یہی الفاظ کہتے ہیں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا اس سے تو طلاق نہیں ہوتی۔ کہ کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے جب بول دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو ہو گئی، ان کا طلاق کے الفاظ زبان پہ لانے سے ہی ہو گئی۔ اب تھوڑا ان کو دونوں کو سمجھایا کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو 1000 روپے کل دے دوں گا، کہ آج ہی دے دیا، کیا آپ کے ہاتھ میں 1000 روپے آ گئے؟ یا قرضہ لے کے بولوں قرض واپسی کر دوں گا تو وہ قرض کے آپ کو واپسی مل گیا۔ تو اس طرح چند ایک کیونکہ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ان کو نارملی طریقے سے پیار محبت سے سمجھایا، ان کی سمجھ میں آیا، تو پھر کہنے لگی اچھا ان کو ایسے الفاظ کہنے نہیں چاہیے۔ صحیح پھر اب ہم نے بزرگ کو بھی سمجھایا کہ حضور اس عمر میں تو ایسا نہ کریں، کہ اب بچے بھی بڑے، آپ نانا دادا بھی بن چکے ہیں، اور اس عمر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو یہ کہاں جائیں گی، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ظاہر بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب ان کو ایک دوسرے کے بغیر کوئی اور سہارا نظر بھی نہیں آتا، انسیت ہی نہیں صحیح ہے ایک طرح کی۔ تو اب چونکہ بچے وہ اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، تو اب یہ خاتون ہے تو ان کے لیے وہ آدمی ہے، وہ آدمی ہے تو اس کے لیے یہ عورت ہے۔ بیٹیاں شادی ہو گئے اپنے گھروں کو چلے گئیں، بیٹے شادی ہو گئے اگرچہ اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا والدین کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے، تو یہی جوڑا اس عمر میں ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ تو خیر ان کو سمجھایا گیا، انہیں سمجھ میں آیا، اور بڑے صاحب سے بھی عرض کی گئی آئندہ آپ طلاق کی دھمکی نہیں دیں گے، تو انہوں نے بھی کہا کہ پھر آئندہ یہ یوں نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کرنا۔ اچھا اس طرح کے عام طور پہ، لیکن خیر یہ تو اچھا ہوا کہ اس میں بچت والی صورت، وہی ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ الفاظ پر دار و مدار ہے۔ اب الفاظ بچت والے تھے تو اس لیے مفتی صاحب نے ان کو کہا کہ اس سے الفاظ سے نہیں ہوئی، لیکن بعض اوقات الفاظ پورے کلیئر ہوتے ہیں طلاق کے واقعے میں، اب وہ رو رہے ہوتے ہیں، اب پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نانا بھی بن گئے، دادا بن گئے۔ یہ ناظرین بھی بعض شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اس عمر میں بھی، تو جی ہاں اس عمر میں بھی بعض ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ان کی جوان اولادیں پریشان ہوتی ہیں کہ اب ہم امی کو کہاں بھیجیں، گھر وہی ہے، ہم ماں کو کہیں اور بھیجیں یا والد کو کہیں اور بھیجیں، ٹھکانہ ہے نہیں، دیگر 100 مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بڑی عمر والے ہوں یا نارمل ہوں، جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو ظاہر ہے اس میں بردباری تحمل سے کام لینا چاہیے، لیکن اگر واقع کر چکے ہیں یا اگر کسی طرح کی کوئی تحریری صورت یا میسیج یا آپ وائس میسیج یا کچھ زبانی کلامی کر چکے ہیں تو پھر اسے چھپانے کی ضرورت نہیں، اسے پھر آپ دارالفتہ اہل سنت سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیجئے، یا یہ نمبر اپنے پاس رکھ لیجئے دارالفتہ اہل سنت کا، اس نمبر پر آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں جتنی تفصیل ڈیٹیل ملی تو اس کے مطابق آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کی کسی شاخ میں باقاعدہ آپ آ جائیے۔ شہر کراچی میں الحمدللہ 6 دارالفتہ اہل سنت باقاعدہ موجود ہیں۔ سب سے ہمارا مرکزی اور پرانا جسے کہیں دارالفتہ اہل سنت کی شاخ جامع مسجد کنز الایمان، گرو مندر کراچی مزار قائد کے قریب میں ہی یہ سٹاپ ہے، تو جہاں پر یہ مسجد ہے اور مسجد سے متصل قریب ہی ہمارا دارالفتہ اہل سنت مرکزی موجود ہے۔ اسی طریقے سے دارالفتہ اہل سنت کھارا در میں بخاری مسجد کے قریب بھی موجود ہے، دارالفتہ اہل سنت اقصی مسجد صدر میں موجود ہے، اور دارالفتہ اہل سنت نیو کراچی فیض مدینہ ہمارے مفتی جمیل صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دوراجی میں حبیبیہ مسجد بڑی مشہور مسجد ہے، مفتی حسان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اس دارالفتہ میں، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں۔
کرنگی اور لانڈی اس ایریاز کے رہنے والے کرنگی میں رضا مسجد کرنگی 4 پر جو کرنگی نمبر 4 پر موجود ہے، اس میں بھی آپ دارالحدیث اہل سنت جا سکتے ہیں۔ ٹائمنگ تقریباً کہیں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے اور کہیں 11 سے لے کر 5 تک ہے، یعنی اوورآل اگر ہم بات کریں تو 11 سے 4 کے دوران آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور ان قریب انشاءاللہ بہزاد مسجد تقی حسن پر بھی دارالحدیث اہل سنت کی ایک برانچ باقاعدہ اوپن ہونے جا رہی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں دارالحدیث باقاعدہ کھولنا، مفتین اکرام گھنٹوں سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ عقائد اعمال کے اعتبار سے یا دیگر جو اس طرح کے ہمارے معاملات ہیں، چاہے وراثت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ طلاق نکاح سے تعلق رکھتے ہوں، تو انہیں ہم وہاں جا کر ڈیل کریں اور ان کی رہنمائی بھی حاصل کریں۔ مزید کو نواز برویز کر مفتی صاحب، کیا گانا سننے سے واقعی دل سیاہ ہو جاتا ہے یا صرف یہ کہاوت ہے؟ تو اس طرح گانوں کے اندر جو عشقیہ فسقیہ اشعار ہوتے ہیں، اس سے دل مردہ ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، یعنی اصلاح کی بات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ ہمارے اسلاف کے کہے ہوئے کلمات ہیں۔ دیکھا جائے تو اگر جو بہت زیادہ شوقین ہیں گانے سننے کے، گانا گانے کے، عشقیہ فسقیہ اشعار پڑھنے کے، تو عمومی طور پہ ایسے افراد میں اصلاح قبول کرنے کا جو مادہ ہے وہ تھوڑا کم نظر آتا ہے۔ خوف خدا کے معاملات وہ کافی حد تک کم نظر آتے ہیں، بمقابل ان لوگوں کے جو اس طرح کے اشعار وغیرہ جو گانے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ تو فرق تو ہے، یہ فرق خود ہی بتا رہا ہے کہ اس طرح کے عمل میں جو مبتلا افراد ہیں تو ان کے دل وہ گانے نہ سننے والوں کے مقابلے میں تھوڑا اس میں فرق آ جاتا ہے، اور فرق یہاں پر جو چیز آ رہی ہے وہ ہے اصلاح قبول نہ کرنا، اچھائی کی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا، اور بری باتیں جن سے بچنے کا کہا گیا ہے ان باتوں کو سن کر ان برے کاموں سے بچنا۔ تو واعظ و نصیحت کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایسے شخص کے اوپر تھوڑا کم ہوتا ہے جو گانے باجے سننے میں مصروف رہتا ہے۔ حدیث سے بات کریں یا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو لہو العیب یا لہو الحدیث کے حوالے سے، یعنی کفار کا ایک طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، تو یہ پہلے وہاں پہ اس طرح کے جسے کہیں کہ مزامیر ہو گئے اور یہ ساری چیزیں لے کر کہ لوگ ہماری طرف راغب، یعنی سب سے پہلے انہوں نے اس طریقے سے وہ حرکت کی کہ جسے قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو یہ یہاں پہ کہ وہ انہوں نے کام ہی اس لیے یہ شروع کیا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور گمراہ کریں۔ اور آج بھی واقعی صحیح آپ نے کہا، جن کی یہ عادت اور اسی مگن میں رہتے ہیں، پھر ان کو گویا کہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، نہ ان کا سفر نارمل ہوتا ہے، نہ ان کی کچھ اور۔ جمیل صاحب نے دیکھا ہوگا بائی ایئر سفر کرنے میں اگر جہاز کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بھی نارمل جھٹکا لگے، اچھا لوگ جو عام سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ معمول ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن جس نے کبھی کبھی جانا سال بعد بیٹھا ہے تو بیچارہ ڈر خوف سے، یہ کوئی زندگی میں پہلی بار بیٹھا ہے، تو اس وقت ایک ہی بات زبان پر کلمے آتے ہیں، استغفار، درود پاک، توبہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں کہ جہاز واقعی ہی اس طرح کے معاملات میں کوئی ہواؤں کی لپیٹ میں آ گیا تو لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ کپتان کامیاب ہوا اور اس نے لینڈنگ کروا دی۔ اب جہاز جیسے ہی زمین پہ پہنچ گیا، لینڈ کیا، تو اب عجیب ہلے گلے شروع ہو جائیں گے، بجائے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں یا اس طرح کی۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ بھلے کسی چیز میں پڑا ہوا ہے وہ یاد تو کرے گا اللہ کو، لیکن اللہ نے وہ جو خوشی دے دی، نعمت دے دی، اب اس کے شکرانے میں نہیں ہے، بلکہ وہ پھر اس کا شکرانہ کیا، وہ نافرمانی کر کے اس کا اظہار کرے گا۔ ایک بات کی ناظرین، میں نے چاہے شادی کی بات کریں، کاروبار کی بات کریں، اولاد کی کریں، اولاد مانگتے رہیں گے، بے اولاد ہے تو اولاد مانگیں گے، اولاد مل گئی تو اب خوشی کا اظہار وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پہ کر رہے ہیں یا نافرمانی کر کے اظہار خوشی ہو رہا ہے۔ یہ شادی کا بھی اب سوچ لیں، کاروبار کا بھی سوچ لیں،
نئے مکان کا بھی سوچ لے، کوئی بھی اللہ نے آپ کو خوشی دی، تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کی عادتیں ہی فسق و فجور اور گانے بازی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے نہ سفر خالی رہتے ہیں، نہ گاڑی میں، نہ گھر میں، ہر جگہ ان کے یہی میوزیکل معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو ہمیں اپنی زبانوں پر یہ تسبیحات، ذکر و درود رکھنے چاہیے۔ دل بھی انشاءاللہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ یہ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی سے انشاءاللہ وہ سختی بھی دور ہوگی اور زنگ بھی دور ہوگا۔ مزید کون؟ تو سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے نا، جب سامی اللہ لمن حامدہ نہیں کہتے ہیں نماز میں، تو مجھے ایک بندے نے بتایا ہے کہ اس میں کہنا ہے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن، اس کے بعد کہنا ربنا لک الحمد، یہ جائز ہے یا اس کا کیا ہے؟ جی دیکھیں، سائل محترم کے جو الفاظ ہیں ان کو جس نے بھی بتایا ہے اس میں تھوڑا الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ تو جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں گے، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، تو اس موقع پر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہنا ہے ربنا ولک الحمد۔ یہ کہنے کے بعد پھر کہنا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ یعنی یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ نہیں ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت، یعنی یہ تو امام نے کہہ دیا نا، یہ امام نے کہہ دیا، سمیع یا اللہ، اکیلے نماز پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے۔ اس نے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا۔ اب آگے سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے جب ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، مزید کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، ٹھیک۔ وہ یہ ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ سبحان۔ تو جب کوئی آدمی اس طرح کے الفاظ قومے کی حالت میں کہتا ہے تو فرشتے اس آدمی کو ملنے والے اجر و ثواب کو لکھنے میں سبقت کرتا ہے۔ جی ہاں، بلکہ کہا گیا کہ 30 سے زائد فرشتے اس میں وہ سبقت کرتے چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب میں لکھوں۔ ہیں۔ اللہ، اچھا، ہوا کیا، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیع کے کلمات کہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ قوما فرمایا، جو سجدے میں جانے سے پہلے قیام ہوتا ہے، تو اس موقع پہ ربنا لک الحمد جو نارمل کہا جاتا ہے، وہ تقریباً سارے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ کلمات کہے، لیکن ایک صحابی تھے جنہوں نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ ان الفاظوں کو زیادہ کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ان الفاظوں کو سنا بھی، کہ کوئی پیچھے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کہہ رہا ہے۔ نماز ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون تھا وہ ہائے ہائے، کس نے یہ جس کہا؟ نے یہ کلمات کہے تھے؟ اب وہ صحابی تھوڑا سا یوں گھبرائے کہ کہیں یہ کلمات کا اضافہ کرنا، کہیں مطلب نماز کے اندر کہیں اس کا ممانعت تو نہیں ہے، وہ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تھا؟ پھر خاموش۔ تیسری دفعہ میں جب پھر سوال ہوا کہ کس نے یہ کلمات کہے تھے، تو پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ یہ کلمات میں نے ادا کیے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راز فاش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو یہ کلمے کہے تھے، اس کے ثواب میں تمہیں پتہ ہے کہ 30 سے زائد فرشتے اس ثواب کو لکھنے میں سبقت کر رہے تھے کہ اس کا ثواب میں لکھوں۔ کمال۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم اکیلے، بالخصوص اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس میں تو ہمارے پاس اپنا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو جتنا چاہیں طویل انداز سے پڑھ سکیں۔ تو یہ مستحب ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کے الفاظ کہیں۔ اس میں آدمی کے اعضاء بھی بڑے معتدل ہو کر وہ قیام والی پوزیشن، پرسکون، اور یہ کلمات آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ کلمات یاد کر لیں، چونکہ میرے خیال میں اس جواب کے دوران 6-7 دفعہ یہ کلمات کہے بھی گئے ہیں۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر یہ کلمات بھی دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ 4 طرح کے نا، جیسے نارمل جو ناظرین پڑھتے ہیں، جیسے یہ ربنا لک الحمد، اور ایک ہے ربنا ولک الحمد، اور ایک ہے اللہم ربنا لک الحمد، اور سب سے بہتر اللہم ربنا ولک الحمد، یہ جو چوتھے نمبر جس میں اللہم بھی ہے اور ولک ال۔
اب اس کے بعد یہ الفاظ کا حمدن اضافہ کثیرن طیبن مبارکن فی. ہاں، اس انداز سے جب نماز پڑھی جائے گی نا تو میرے خیال میں اس وقت جو ان کلمات کو یاد کر کے نماز پڑھیں گے تو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ان کلمات کو جس نے پڑھا ہوگا تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک الگ ہی لطف آئے گا. اور پھر اس حدیث مبارکہ میں جو فضیلت بیان کی گئی کہ اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو فرشتے لکھنے میں سبقت کر رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ اس پڑھنے والے کی اس کو کتنے خوشی اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ مجھے اتنا ثواب مل رہا ہے کہ فرشتے لکھنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. کیا بات. تو پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی غیبوں پر خبر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دوران نماز ایک صحابی کی زبان سے کلمے نکلتے ہیں اور انہوں نے کوئی جاہرن نہیں کہے. انہوں نے اونچی آواز سے کہتے تو سب کو پتہ چل جاتا کہ یہی تو اونچی آواز سے کہہ رہے تھے. اتنی آواز سے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں نے سماعت فرما لیا اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. اچھا، اس میں تو پھر اور بھی بلکہ خاص بخاری شریف کی یہ حدیث ہے واضح طور پر اس میں کہ تمہارے نہ رکوع مجھ سے مخفی ہیں نہ خشوع. اچھا، رکوع تو ظاہری ہے اور خشوع کا تعلق دل سے ہے. دل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نہ تمہارے رکوع مجھ سے مخفی اور نہ تمہارے خشوع مخفی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی مجھے نظر اس کے پیچھے سے بھی آتا ہے. تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں لیکن آپ اپنے نمازیوں کو گویا کہ صحابہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ علم عطا. فرشتوں کی وہ سبقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے کس طرح اجر و ثواب تیزی سے آ رہے ہیں. لکھنے کے اندر سبقت کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب میں لکھوں گا. تو یہ مناظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہیں. فرشتے ایک پوشیدہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، نورانی مخلوق ہے، اور نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نورانی مخلوق کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہماری نمازوں میں بھی برکات دے، خشوع اور خضوع کی دولت بھی عطا فرمائے. اور اس طرح کی جو روایات میں اضافی کچھ ایسے کلمات ہیں جو عام روٹین میں ہمارے نہیں ہوتے. ظاہر جماعت سے آپ نماز پڑھیں گے تو پھر امام نے سمع اللہ لمن حمدہ جب کہا تو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، کوئی بھی کلمات آپ یہ کہہ کر اب امام کی اتباع کریں گے. ہم سجدے میں چلے جائیں گے، جیسے امام سب چلے گئے تو ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے. لیکن اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، یہ والے کلمات بھی کہنا مستحب ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور بعض روایت میں کچھ اور ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ہیں کہ جس میں اللہ سے رحمت، مغفرت، ہدایت، یہ سب چیزیں طلب کی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے کلمات بھی پڑھیں تو انشاءاللہ نماز کے تعدیل ارکان کا واجب بھی پورا ادا ہوگا اور اطمینان سکون بھی نصیب ہوگا. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ دوبارہ آپ اسی وقت میں دارالتعلیم سنت کے یہ پروگرام کو ملاحظہ کیجیے گا. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. تیرے تمام دشمنوں